عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں مزید یہ ہے کہ انہوں نے بدعات کے سخت خلاف تھے. اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا اس بات پہ کہ بسم اللہ اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے ہو نماز میں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی ہیں، کوئی بھی ان میں سے پیچھے اونچی آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھتا تھا. دو صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے یا سورہ فاتحہ سے پہلے نماز بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں، آہستہ پڑھیں گے آپ. تو ان کے بارے میں آتا ہے 59 یا 60 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے وصیت کی تھی اپنے گھر والوں کو کہ جب میں فوت ہونے لگوں تو یعنی فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ملانا. اس لیے پانی میں بھی کافور ملایا جاتا ہے اور پھر میت کے ساتھ بھی کافور رکھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کیڑے مکوڑے جو زمینی ہوتے ہیں نا، وہ میت کے پاس نہیں آتے، لاش کے اس سے دور رہتے ہیں جب تک اس کی کافور کی خوشبو جو ہے وہ رہتی ہے. آج جس بدن پہ ہم مٹی نہیں پڑنے دیتے نا، مٹی کے اگرد نہیں پڑنے دیتے، چہرے کو دھو رہے ہوتے ہیں، پاؤں پہ مچھر کبھی نہیں بیٹھنے دیتے، مکھیوں کو پاس نہیں آنے دیتے، قبر کے کیڑوں کی خوراک بن رہا ہوگا یہ بدن. تو انسان کبھی اس چیز کا تصور کرے، جس بدن کو سجانے سنوارنے کے لیے کہ ہم لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، خواتین خاص طور پہ کبھی ان کی کریمیں پوری نہیں ہوتی، کبھی ان کے فیشلز نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ، یعنی اس چیز میں الجھی رہتی ہیں. اب ہمارے ہاتھوں کے لیے چاہیے، پیروں کے لیے وہ چاہیے. انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک وقت آنے والا ہے، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ پورا بدن اور یہ آنکھیں جن کے بارے میں ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ قبر کے کیڑوں کی خوراک بن رہی ہیں. عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم 3 دن بعد قبر کھول کے دیکھو نا میت کو، باوجود اس سے محبت اور انس کے تم اس کو دیکھ کے دور بھاگو گے، باوجود اس کے کہ وہ خوشبوؤں میں بسا رہتا تھا، وہاں پہ بدبو پھیلی ہوگی، پیپ بہ رہی ہوگی، اس میں کیڑے تیر رہے ہوں گے، اور ان آنکھوں کو بھی قبر کے کیڑوں نے کھا کے کھوکھلا کر دیا ہوگا جن پہ دنیا مرتی تھی. تو اس لیے انسان کو اپنی آخرت بھی یاد رکھنی چاہیے اور اس کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ لذتوں کو توڑ دینے والی ہے. اور حدیث پاک میں ہمیں آتا ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اللہ ہمیں آخرت سے غافل نہ ہونے دے کبھی. اگرچہ دنیا میں جینا ہے، زندگی گزارنی ہے، یہاں پہ ویسے جینے والا بنائے جیسے ہمارا رب چاہتا ہے. تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، ان کو اپنی آخرت کی، اپنی قبر کی اتنی فکر ہے، ساتھ میں فرما رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ مر جاؤں تو پانی میں کافور ملانا، 2 چادروں میں کفن دینا، 1 قمیض پہنا دینا. یہ مرد کا کفن ہوتا ہے، 3 کپڑے. فرماتے ہیں میرے نبی کو بھی ایسے ہی کفن دیا گیا تھا، 1 قمیض اور 2 چادروں میں. 1 چادر وہ ہوتی ہے جو کہ ازار کی جگہ باندھی جاتی ہے، یعنی شلوار کی جگہ، اور 1 قمیض کی جگہ پہنائی جاتی، وہ بھی کوئی زیادہ اہتمام سے نہیں سلائی کی جاتی. اور دوسری چادر جو ہوتی ہے وہ پوری بچھا کے اس کے اندر پوری میت کو لپیٹا ہوتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. تو یہ مرد کے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، 1 سینہ بند اور 1 سر کا سقاف ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنا سینہ بھی چھپا کے جاؤ، اپنا سر بھی خواتین چھپا کے جائیں. باقی 3 کپڑے وہ، یعنی عورت کے 5 کپڑے ہیں، مرد کے 3 کپڑے ہیں. 3 کپڑوں میں کفن دیا جا رہا ہے مرد کو، اور عورت کو 5 کپڑے. یہ 2 زائد کیوں ہیں؟ تاکہ سینہ بھی چھپا ہو اور سر بھی چھپا ہو. تو دنیا میں کیسے اپنے سر اور سینے کو کھول کے پھرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. پھر مزید فرماتے ہیں میرے احباب اور صحابہ رسول ہی مجھے غسل دیں اور میرے جنازے کے آگے آگ نہ روشن کی جائے. یہ یہود کا طریقہ تھا یا کچھ ایسا کہ وہ آگ کا ایک الاؤ جو ہے وہ آگے آگے لے کے چلتے تھے، تو وہاں پہ یہ رائج تھا. انہوں نے فرمایا میرے جنازے کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بدعت کے سخت خلاف تھے. تو اور گورنر جو ہے بصرہ کا، وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو. یہ گورنر کون تھا؟ یہ ابن زیاد تھا، عبداللہ بن زیاد. یہ وہی بدبخت تھا جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کروایا تھا. یہ وہ سفاک ترین انسان تھا جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو، پورے خاندان کو کربلا کے میدان میں بیار و مددگار شہید کروایا تھا. اور پھر اس کا انجام یہ ہوا تھا کہ جب مختار ثقفی نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لیا تو اس کا سر بھی کوفے کی مسجد میں پڑا ہوا تھا. اور بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سانپ آیا، وہ اس کے ناک میں سے داخل ہوتا تھا اور اس کے منہ سے نکل رہا تھا.
یہ اس بدبخت کا دنیا میں بدترین انجام اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھایا اور عبرت کا نشان بنایا. تو اس لیے انہوں نے فرمایا تھا یہ گورنر جو ہے یہ میرے جنازے میں شرکت نہ کرے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تیاری کر کے، اس دور میں رواج تھا کہ گورنر جو ہوتے تھے وہ بھی شرکت کرتے تھے نمازوں میں، جنازوں میں نمازیں بھی وہی پڑھاتے تھے. تو یہ جب جنازے میں شرکت کے لیے آیا تو اس کو وصیت پڑھ کے سنائی گئی. یہ شرمندہ ہو کر وہاں سے لوٹا اور اس میں شرکت نہیں کر سکا. پھر ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، نبی پاک کے جو صحابی ہیں، انہوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کا، اور صحابہ اکرام نے ہی ان کو قبر میں اتارا، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کو. جی یہ صحابہ اکرام ہیں جن کی محنتوں، کوششوں، قربانیوں کی برکت سے دین ہم تک پہنچا ہے اور دین دنیا میں غالب آیا ہے. عراق میں بھی انہوں نے فوج کشی میں حصہ لیا اور وہاں اس کے جو علاقے ہیں اس میں داخل ہونے والے سب سے پہلے بھی یہی تھے اس کو فتح کرنے کے حوالے سے. تو دین کی خدمت کے لیے قربانیاں دینی پڑتی. آج ہر کسی کو جہاں تک وہ ہے اس کی طاقت ہمت وہیں تک اس سے سوال کیا جائے گا. آج اگر اللہ نے ہمیں ہمارے وجود پہ حکومت طاقت بخشی ہے، کم سے کم اس پہ تو دین نافذ نظر آنا چاہیے. اپنے گھر میں اگر ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں وہاں تو دین نافذ ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے. دین کا نفاذ جہاں تک ہم پہ طاقت ہمت ہے اللہ کرے ہم وہاں تک تو کر سکیں، اور جہاں نہیں ہے وہاں کے لیے دعا کریں، وہاں اللہ وہ قابل لوگ بھیجے، پیدا فرمائے جو اس کو وہاں پہ غالب کر سکیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں.